بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ پیارے سے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے رمضان کریم کی ان حسین ساعتوں میں ہم درس حدیث کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعائے خلقی کائنات وسط کا صاحب العداد ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ہے عذاب سے اللہ کی پناہ۔ حضور نبی آخر زمان صفی حضرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگے جانے والی دعا کے الفاظ میں وَمِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے فتنہ اور عذاب، یہ دو لفظ اس حدیث پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ دونوں میں شارحین حدیث نے بہت سارے فرق بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک آسان سا فرق یوں سمجھ لیجیے، اگر کسی کو پرکھا جائے، آزمایا جائے، جس کے اندر کامیابی اور ناکامی دونوں کے چانسز موجود ہوں، وہ فتنہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کا امتحان لیتے ہیں، یہ امتحان ایک آزمائش ہوتی ہے جس کے اندر کامیابی اور ناکامی دونوں کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ فتنہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عذاب کا مطلب یہ ہے کہ جب ابتلا کی جائے، آزمائش کی جائے، امتحان لیا جائے، آزمایا جائے، ناکام ہونے کی صورت میں جو سزا دی جاتی ہے وہ عذاب کہلاتا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی وَمِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ تو قبر کے فتنے سے مراد قبر کے اندر کیے جانے والے سوالات کی نشست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، وہ ڈرونی شکلوں والے ہوتے ہیں، وہ مرنے والے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ بعض احادیث میں صرف ایک ہی سوال ہے، بعض احادیث میں 3 سوال ہیں۔ پوچھا جاتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں بندہ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن کہے گا دین یعنی اسلام۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی جائے گی، اور پھر پوچھا جائے گا تو ان کے بارے کیا کہا کرتا؟ تو جواب میں بندہ مومن کہے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب
فرشتے سوال کریں گے، بندہ مومن یہ جواب دے چکے گا، تو فرشتے آخر میں یہ جملہ کہیں گے، ہم جانتے تھے اس بات کو تو یہی کہے گا، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتنی صلاحیت بخش دیتا ہے جو امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا کہتا رہا اور اب کیا کہے گا، تو پھر جس کو اللہ نے اپنا نبی اور حبیب بنا کے بھیجا ہے، پھر اس کو اپنی امت کا کتنا پتہ ہوگا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو کافر ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا مجھے تو نہیں پتہ، تیرا دین کیا ہے کوئی پتہ نہیں، سرکار علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب اس کے لیے جس نے امتحان کے اندر سوالوں کے صحیح اور درست جواب دیے ہیں، اس سے کہا جائے گا کہ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، اس کی قبر کو فراخ کر دیا جائے گا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ اجازت مانگے گا کہ مجھے اجازت دی جائے میں جلدی سے جو اپنے پیچھے رونے والے ہیں ان کو جا کے بشارت دے آؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ لیکن وہ کہیں گے نہیں، یہاں جو آ گیا اسے واپس نہیں جانا، جو پیچھے ہیں ایک دن انہوں نے یہاں آنا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں وہ شخص جو سوالوں کے جواب میں ناکام ہوا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ میرا کا فرماتے ہیں قبر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں یوں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دوسری انگلیوں میں یوں کر کے پیوست کر کے دکھا، یہ یوں پیوست ہو جاتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں پھر اس کی قبر کے اندر دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ امتحان کا دیا جانا، یہ فتنہ ہے قبر، اور پھر اس پر کامیاب ہو کر جنتی ہو جانا یہ اجر ہے، ثواب ہے بندہ مومن کے لیے، اور بندہ کافر کے لیے ناکام ہو جانا یہ اس کے لیے قبر کا عذاب۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مہربانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے احوال قبر بیان کر رہے تھے، سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، عرض کیا رسول اللہ کیا میری قبر کے اندر بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو حضور جان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر تیری قبر میں معاملہ بڑا اس سے مختلف ہوگا۔ حضور میری قبر میں معاملہ مختلف کیا ہوگا ارشاد فرما دیجیے۔ تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرما کے جب فرشتے آئیں گے وہ پوچھیں گے من ربک، تو ان فرشتوں کو جواب میں کہے گا اللہ ربی وما ربکما، کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور وہ جواب دیں گے، پھر اگلا سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ عمر تو کہے گا الاسلام دینی وما دینکما، میرا اسلام تو میرا دین تو دین اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اور جب ان سے یہ سوال کرو گے تو وہ فرشتے تیری قبر سے اٹھ کے چلے جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس قبر میں حساب لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کے اوپر کچھ مہربانیاں۔ عذاب قبر کے حوالے سے کچھ لوگ کچھ بھاگ کا شکار مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ دراصل جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ منکرین حدیث ایک گروہ ہے مسلمانوں کا، وہ کہتے ہیں حدیث کچھ نہیں ہے، صرف قرآن ہے سب کچھ، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے عذاب قبر نہیں ہے، اور وہ عقلی دلیل بھی دیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں عذاب ہے سزا، سزا ہوتی ہے فیصلے کے بعد، فیصلہ ہونا ہے قیامت کو، تو قبر میں عذاب کس بات کا؟ عزیز یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے جو وہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ حساب تو قیامت کو ہونا ہے، قبر میں حساب ہوا نہیں ہے تو عذاب کس بات کا؟ تو یاد رکھیے گا حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ قیامت برپا کرنا، میدان محشر کا لگایا جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا نتیجہ دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر کسی عاشق نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد وصف معاشر کا کہ آج ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ میدان معاشر تو برپا اس لیے کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دکھا دے، مقام محمود بتا دے، مقام شفاعت دکھا دے، ورنہ عذاب قبر کون اس کا مستحق ہے یہ اللہ کے علم ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، پہلے قبر میں امتحان لیا گیا ہے، اسے سوال کیے گئے۔ بندہ مومن کو ثواب کب دیا گیا ہے؟ جب وہ قبر کے سوالوں میں پاس ہو گیا ہے۔ گویا کہ کافر کو عذاب تب دیا جا رہا ہے جب وہ امتحان میں فیل ہو چکا ہے۔ جب امتحان میں فیل ہو گیا تو اب کیا ہے، وہ عذاب کا مستحق ہو گیا، اب اس کے لیے عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں قرآن مجید قرآن رشید کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے، یہ کہنا ان کا بالکل غلط ہے۔ اصل میں ان کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید متعدد مقامات پر عذاب قبر کا تذکرہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب النار، اللہ کریم نے فرمایا ان کو 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا اور پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اب سرکار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کہا یہ جو ہے سنعذبهم مرتين کہ ان کو 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا، کا ایک عذاب کافر کے لیے دنیا میں اور دوسرا عذاب کافر کے لیے قبر میں، اور پھر اس کے بعد جو بڑا عذاب ہے دوزخ کا، ان کو اس دوزخ کے عذاب کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اور اس طرح دوسرے مقام پر فرمایا یوم یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، فرمایا ان کے اوپر عذاب کو پھیرا جاتا ہے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور پھر ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اگلے عذاب کے لیے۔ اب دیکھیے قرآن مجید قرآن رشید کی یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بطور مثال کے رکھی ہیں، ان کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیثیں موجود ہیں جن کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک قبر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہوا۔ فرمایا کہ کھجور کی ایک شاخ لے کے کھجور کی شاخ پیش کی گئی، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے فرمائے، ایک کو ایک قبر پہ رکھا، دوسری کو دوسری قبر پہ رکھا۔ فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گے اس وقت تک ان کی قبروں سے عذاب اٹھایا ہے۔ اور ساتھ میں وجہ بھی بیان فرمائی کہ ان کو عذاب کسی بہت بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، فرمایا ایک چغلی سے نہیں بچتا، اور دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کب اس کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ عذاب قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے اندر ماضی کی خبر بھی دے رہے، مستقبل کی خبر بھی دے رہے، کہ ایک ماضی میں چغلیاں کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور مستقبل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی
اس وقت تک ان کے اوپر سے عذاب قبر اٹھا رہے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کے اوپر مہربانی کی ایک بہترین مثال ہے کہ حضور نے ان قبر والوں کو عذاب میں دیکھا تو حضور گزرے نہیں۔ سرکار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبر کے پاس سے، تو قبر والا عذاب میں تھا، آپ گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد واپسی ہوئی تو قبر والا راحت میں تھا، سکون میں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، بولا میں گزرا تھا تو یہ عذاب میں تھا، اب آیا ہوں تو یہ راحت میں ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے عیسیٰ، یہ شخص جہنم کا حال تھا، اعمال نہیں تھے، لیکن جب فوت ہوا تھا تو اس کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا ہے استاد کے پاس، اس نے پہلا سبق پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا اس کی قبر سے عذاب اٹھا دو، کہ جس میرے بندے کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارتا ہے، میں اس اپنے بندے کو قبر میں عذاب کیسے دوں؟ اب دیکھیے سرکار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ گزر گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو گزرے نہیں، ٹھہر گئے، بلکہ ان کے اوپر عذاب کو دفع کرنے کا سبب پیدا کیا، شاخ رکھی، امت کو تعلیم دی کہ اگر سبز شاخ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو تو یہ عذاب قبر اٹھ جاتا ہے۔ تو اگر نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اگر ان کی بخشش کے لیے وہ دعا مانگتی رہے، تو پھر اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کے اوپر کتنی بڑی مہربانی عطا فرمائے۔ حضور جان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان کی طرف سے گزرے، مغرب کا وقت قریب تھا، تو قبرستان سے بڑی ہولناکی والی آوازیں آ رہی تھی، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ اصحاب کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے وہ آوازیں سن کے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبر سے اور عذاب قبر سے پناہ کیسے مانگے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس وقت اسی کی مثل الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے خیر کر دے اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے خیر کا دروازہ کھول دے، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے دوزخ سے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے اللہ کو پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ نے فرمایا دوزخ بڑی ہولناک مخلوق ہے، بڑی ہولناک مخلوق ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا تو 70,000 اس کو لگام میں ڈالی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، اور میں وہ پھر بھی بے قابو ہوتی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوزخ سے پناہ مانگا بھی کرتے تھے، اور اپنے اصحاب کو دوزخ سے پناہ مانگنے کی ترغیب بھی دلاتے تھے۔ لیکن صرف دوزخ سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال چھوڑنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا تو مجھے جنت بھی دکھائی دی، دوزخ بھی دکھائی دی۔ تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں کے ساتھ ان کے سر کچلے جا رہے تھے، جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، تندرست ہو جاتے تھے، تو دوبارہ سے پھر ان کو اسی عذاب میں ڈالا جاتا تھا، ان کے سر پھر کچلے جاتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا تھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کی فکر نہیں کرتے۔ لہذا صرف پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضور شاہ فرماتے میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے،
کمروں جیسے گھروں جیسے بڑے بڑے پیٹ، اور کہا پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے، اور ان کے پیٹوں سے سانپ باہر نظر آتے ہیں۔ پوچھا گیا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، جو سود کھایا کرتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جسم سے چیتڑے لوتھڑے لٹک رہے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح زمین سے کچھ نوچ رہے ہیں جس طرح جانور چارہ چلتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اسے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ قوم ایسی ہے ان کے سامنے لذیذ کھانا بھی پڑا ہے، باسی کھانا بھی پڑا ہے، گلا ہوا سڑا ہوا گوشت بھی ہے، اور خوشبودار پاکیزہ گوشت بھی ہے، مگر وہ پاکیزہ حلال گوشت چھوڑ کر وہ سڑا ہوا بدبودار سمیل والا گوشت وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال بیویوں کو چھوڑ کے حرام عورتوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال مرد چھوڑ کے حرام مردوں کی طرف جاتی تھی۔ اب دیکھیے رسول کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں دوزخ کے کچھ احوال بھی بتائے اور ساتھ میں کچھ اعمال بھی بتائے کہ ان اعمال کی بنا پر بندے پہ دوزخ کا عذاب آتا ہے، لہذا دوزخ کے عذاب سے پناہ بھی مانگی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ اعمال جو موجب اور سبب کرتے ہیں عذاب کا، ان اعمال کو بھی چھوڑا جائے۔ آج شاید ہم نے عذاب قبر ہو یا دوزخ کا عذاب ہو اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ آج ہم تو عقیدہ قرآن و حدیث سے نہیں لے رہے، آج ہم تو عقیدہ ٹریکٹروں کی ٹیپوں سے لیتے ہیں۔ وہ آواز سنائی دیتی ہے جو تو ہوبے کا حساب ہو تو دیکھنا۔ حضور مجھے بتائیے اللہ کا قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ اگر حساب ہوئے گا تو دیکھا جائے گا، اگر یہی کافی تھا تو پھر یہ بار بار ہمیں ڈرنے اور ڈرانے کا حکم کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورۃ ہود اور اس کے عنوان والی جو دوسری صورتیں ہیں انہوں نے مجھے پورا کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ ہے، خطاؤں سے معصوم ہے، مگر حضور فرماتے ہیں مجھے پورا کر دیا ہے، لیکن شاید ہم تب اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اندازہ کیجئے کہ عذاب سے بچنا یہ صرف انسانی نہیں، جو جمادات ہیں نا پتھر، وہ بھی اپنے اندر خشیت الہیہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بھائی ہیں، ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کر وہ فلاں پہاڑ کے پاس جا اور اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا اللہ کے نبی پانی مانگتے ہیں مجھے پانی دے۔ توجہ کیجیے گا ذرا اس سبب پر، خادم تو حضرت جعفر طیار ہے، توشہ دام تو ان کے پاس ہے، ان کو پتا بھی ہے میرے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر حضور سے سوال کرنے کا مطلب کیا مجھے پانی پلائیے، کیا مجھے پیاس لگی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے اسباب پہ توجہ کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مسبب الاسباب خدا ہوتا ہے۔ جائیے جا کے اس کو سلام کیجیے اور اس کو کہیے کہ وہ آپ کو پانی دے۔ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کا جا کے پہاڑ کو سلام دیا۔ کہتے ہیں کہ پہاڑ نے بزبان فصاحت اللہ کے نبی کے سلام کا جواب دیا اور کہا سلام میں
میرا بھی تذکرہ کیا اور سلام کے جواب میں اللہ کے نبی کا بھی ذکر کیا. یعنی پہاڑ کو یہ بھی پتا ہے آنے والا کون ہے اور اس کو پیچھے بھیجنے والا کون ہے. کہا بولیے کیسا آنا ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی کا پیغام ہے پانی دیجیے. تو کہا پہاڑ سسکیاں لینے لگا، سسکیاں لینے لگا. اور پھر اس نے روتے روتے ایک جملہ کہا. اس نے کہا جب سے قرآن مجید کی یہ آیت اتری ہے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ تم عذاب سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور دوزخ ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کہ جس دن سے یہ آیت اتری ہے میں اس دن سے تواتر کے ساتھ رو رہا ہوں، مسلسل رو رہا ہوں. اور کہا رو رو کے میرے اندر کا پانی خشک ہو چکا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا اللہ کے نبی کا پیغام آئے اور ہم پانی کے کٹورے حضور کے قدموں میں پیش نہ کریں. حضور پہاڑ ہے، پہاڑ ان کے اوپر بھی قرآن مجید برہان رشید کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر قرآن مجید برہان رشید عذاب کا تذکرہ کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا رحمت پر امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان عذاب سے بالکل بے خوف ہو جائے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ یہ امید اور خوف کی درمیانی صورت کا نام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف اس قدر ہے کہ اگر کہا جائے سارے لوگ جنت میں چلے گئے ایک دوزخ میں جائے گا تو کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ میں جانے والا عمر بن خطاب. اور کہا امید کی بات ایسی ہے اگر اعلان ہو جائے سارے دوزخی ہیں ایک جنتی ہے تو کہا میں امید کروں گا کہ میرا رب کو ایک جنتی مجھے بنا دے. یعنی اس کی رحمت پر امید بھی لگائی جائے اور اپنے اوپر خوف خدا کو طاری بھی کیا جائے، ورنہ تو پھر قرآن کریم ہمیں بطور حکایت کے نہیں بطور چیلنج کے پیٹ کرتا ہے. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. فرمایا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں. او اشد قسوۃ فرمایا بلکہ تمہارے دل تو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ پہاڑوں کا کلیجہ پھٹتا ہے تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہر جاری ہو جاتی ہے. اور کہا جناب موسیٰ کلیم اللہ کا اگر عصا لگے تو پتھر کا کلیجہ چلے 12 چشمے جاری ہو جائیں. اور کہا تیرے اوپر اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے قرآن کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. اور کہا پھر نبی پاک علیہ السلام کے فرامین جاری ہوتے ہیں اور تیرے اندر تغیر ہی کوئی نہیں آتا، تیرے اندر تبدیلی ہی کوئی نہیں آتی. تو برادر کی سما کر ہمارا بحثیت مسلمان حق یہ بنتا ہے اللہ کی رحمت پہ امید لگائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے، مایوسی نہ کی جائے، رحمت پہ امید لگائی جائے. مگر امید لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس کچھ نہیں. سرکار سید علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں شک ہوا تھا کہ عذاب قبر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جس طرح کی آیت نازل ہوئی نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال کی ہلاکت نے تباہ کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں کا منہ دیکھ گئے. تو کہا جس طرح کی آیت نازل ہوئی تو اس دن ہمارا یقین پکا ہو گیا کہ بندوں کو صرف جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، عذاب قبر کا. تو برادر اسی وقت اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنا دنیا کے اندر بندے کا بندے نے چھوٹے سے سفر پہ جانا ہو تھوڑا سا ٹائم پہلے مل جائے تو بندہ ڈھیر ساری تیاری کر لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو لمبا سفر ہے ہمیشہ رہنا ہے اور بہت ساری تیاری کرنی ہے، مہلت بھی دی ہے، ہم پھر بھی تیاری نہیں کر رہے. حضرت پہلو دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن بادشاہ کو ملنے کے لیے گئے. حماقت ہوتی ہے بادشاہوں میں، تو بادشاہ نے کیا کیا اپنی چھڑی پہلو دادا کو دیتے ہوئے کہا یہ لے جا، جو تجھے اپنے سے بڑا بیوقوف نظر آئے نا اس کو دے دینا، جو تجھے سب سے بڑا بیوقوف نظر آئے نا تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. وہ پرکھنا چاہتا تھا کہ پہلو دادا ہے کیا، کہ یہ عاجز ہے یا متکبر ہے. پہلو دادا نے چھڑی پکڑی گھر چلا گیا.
وقت گزرتا چلا گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا، قوم تیمارداری کے لیے جا رہی ہے، بہلول کو پتہ چلا، آپ بھی پتہ کرنے چلے گئے، جا کے پوچھا سنا بادشاہ کیا حال ہے؟ کہا بس تیاری ہے۔ کہا اچھا جدھر جا رہا ہے وہاں پر محل تو تعمیر کروا لیا ہوگا نا؟ جہاں پر تو جا رہا ہے محل تو تعمیر کروا لیا ہوگا۔ تو کہنے لگا تو دیوانہ آدمی ہے، تجھے کیا پتا وہاں کون سا بندے نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرنا، اس کی مہربانی ہو تو ہو جائے۔ آپ نے کہا اچھا سفر تو چھوٹا ہے کہ لمبا ہے؟ کہا بڑا لمبا سفر ہے۔ کہا پھر گوشہ دان تو باندھ لیا ہوگا، سامان خرد و روز تو اکٹھا کر لیا ہوگا۔ تو کہا تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، تجھے نہیں اس راز کا پتا، وہاں کون گوشہ دان لے کے جاتا ہے؟ کہا اچھا تیری عادت ہی جب تو جاتا تھا سفر پہ تو دستے حفاظتی دستے لے کے جاتا تھا، اپنے ساتھ فوج لے کے جاتا تھا، فوج تو کیا کرنی ہوگی ساری۔ تو کہنے لگا وہ یہ دیوانہ ہے جو پاگل ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو بتاؤ میں مر رہا اور قبر میرے سامنے ہے، بس یہ میری زندگی کیا آخری جام ہے، میں اپنے لیے کوئی محل نہیں بنا سکتا، کوئی توشہ دار نہیں لے جا سکتا، کوئی حفاظتی دستہ نہیں لے جا سکتا، اللہ کی مہربانی ہو تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو بہلول نے نا اس وقت وہ چھڑی نکالی، اس نے اپنے جوبے سے وہ چھڑی نکالی اور چھڑی بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا بادشاہ یہ پکڑیے اپنی چھڑی، میں نے زمانہ پھر کے دیکھا ہے، مجھے تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا، تجھ سے بڑا مجھے کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا، یہ تیری امانت ہے، اس کو سمجھ۔ اس دنیا کے اندر جہاں تجھے آج ہی کہیں جانا ہوتا تھا تو محل تعمیر کرواتا تھا، چند دن کے لیے جانا تھا تو لمبا چوڑا توشہ دان تیار کرواتا تھا، اور دنیا کا سفر ہوتا تھا تو تو اپنے لیے حفاظتی دستے بناتا تھا۔ لمبا سفر ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر کوئی اپنے لیے کچھ بنا ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی توشہ دان لے جانے کا تیرے پاس اختیار ہے اور نہ ہی کوئی حفاظتی دستہ لے جا سکتا ہے، تو کس بات کی بادشاہت ہے، کس بات پہ تو ناز کرتا ہے؟ جب تو لے جانے پہ قادر ہی کچھ نہیں ہے تو ساری زندگی میرا 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 کرتے تو نے کہاں گزار دی؟ حضور سمجھیے ذرا، سمجھیے ذرا، پلٹیے، شاید کہ ہم اپنی منزل سے بہت دور ہو گئے، آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ حضور ہم دنیا میں اپنی آخرت لینے نہیں بلکہ دنیا میں اپنی آخرت بنانے آئے تھے، لیکن ہم عجیب مسافر ہیں کہ ہم سفر کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے۔ یہ تو ہمارا سفر تھا، ہم سفر کو منزل سمجھ بیٹھے، اور یہاں جو ہم سفر میں آئے تھے سب کچھ بنا لیا، منزل کے لیے کچھ بھی نہ بنا سکتے۔ ماہ رمضان کی حسین ساعتیں ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، رمضان بھی دیا ہے، قرآن بھی دیا ہے، صحت سلامتی تندرستی والی لمبی عمر بھی دی ہے، تو میاں فرصت بھی ملی ہے، اس کو استعمال میں لا کے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنائیے۔ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے وہ اعمال پڑھے جائیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر اور عذاب جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی سے نکالیے اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں داخل کیے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بندے کو جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سبق کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔